یہاں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ آ جائے. ایک دوسری بات یہ کہ وفات میں جو ہے خود خان صاحب کی جو ہے حکومت کس پوزیشن میں آپ کو پتہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے دسمبر میں جا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جنوری میں جا رہی ہے. اگر وہاں پہ گورنمنٹ بھی جائے, یہاں گورنمنٹ بھی نہ بنے پی ٹی آئی کی, تو یہ سب جائیں گے. تو صرف گورنمنٹ تو کیا حیثیت رکھتا ہے. تو اس کے بعد سارے پس منظر میں جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا. وہ قابلی کی حشر رہے گی, کوئی صدر قبول بچے گا جو آج بھی فٹ پاتھ پہ ہیں. مطلب ویسے پارٹی کے عہدوں کے لحاظ سے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. صابر بچے گا, وہ کیا نام ہے اوپر کھر والا سے ظاہر الدین بابر بچے گا, اور 2-3 بچے. یہ بھی 2-4 مہینے نعرے لگائیں گے پھر تھک جائیں گے. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں شبیر میر. ناظرین, گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر جسٹس ریٹائرڈ جعفر شاہ کی وفات کے بعد گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے لیے کی صدارت کی ایک دوڑ شروع ہو گئی. سوشل میڈیا کی جو رپورٹس ہیں ان کے حساب سے بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ نام سامنے آئے ہیں جو کس حد تک اپنے اس ادارے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. میرے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ اور امتیاز علی تاج موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ایمان شاہ صاحب, سوشل میڈیا کو میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کیونکہ خبریں ابھی لیٹسٹ وہاں سے پہنچی ہیں, اور اس کے مطابق جو پاکستان مسلم لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال نے, بلکہ ان کی جوائننگ کی خبر بھی ابھی سوشل میڈیا میں آئی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ایونٹ کو؟ دیکھیں, اس میں مسئلہ جو ہے نا ڈاکٹر اقبال کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے یہ اگست سے یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے سے چل رہے تھے, اور بیچ میں پھر وہ ہم نے میرے خیال میں یہ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے اوپر اس پہ تفصیلاً بات کی ہے اس تمام ایشو کے اوپر. اور اب جو لیٹسٹ جو صورتحال ہے اس میں سیاست جو ہے نا سر, یہ بہت ہی ظالم شے ہے اس میں, اور اس سیاست کے اندر وہ ٹائمنگ بھی ایک عجیب و غریب شے ہے. جو کام آپ نے آج کرنا نا, وہ اگر 10 دن بعد کریں گے تو آپ پھر 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جو کام 10 دن بعد کرنا ہے وہ 10 دن پہلے کریں گے نا, اس کے بھی پھر وہ منفی اثرات سامنے آئے. بالکل یہی ٹائمنگ کیا ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو ٹائمنگ چنی ہے یہ صحیح ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بے نظیر کی شہادت ہو گئی 27 دسمبر 2008, اور بے نظیر کی سونگ پہ زرداری نے اپنی سیاست کی بنیاد رکھ دی, جس پہ وہ صدر بنے, 5 سال صدر رہے. تو سیاست میں جو ہے نا بس وہ, اور جنرلی بھی جو سچویشن تھی وہاں پہ, وہ جو خبریں آ رہی تھی اس میں یہ تھی کہ کیپٹن شفیع, آپ لیگ, الائنس, پرویز الہی, یہ سارے معاملات تھے. تو پھر اس میں جو دوڑیں لگ گئی نا ڈاکٹر اقبال کی, وہ بیسیکلی وہ لاہور سے آنے والی خبریں تھیں. ٹھیک, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے. تاج صاحب, آپ کے خیال میں ویسے کون بنے گا صدر آپ تحریک انصاف کا؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر اقبال صاحب اور جو ان کے مرکزی رہنماؤں کے بیچ ایک شمولیتی جو تقریب ہو گئی ہے, یہ بالکل حالات کے حساب سے نامناسب انہوں نے ایک قدم اٹھایا. خود ہی اعلان کیا تھا انہوں نے کہ جو ہے وہ 3 روز تک سوگ منائیں گے, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. تمام جماعتوں نے یہ اعلان کیا تھا نا, لیکن پی ٹی آئی کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس جو ہے سوگ کے دنوں کو جو ہے اسی انداز سے منائیں, سوگ میں رہیں. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے خود ان کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا. سوشل میڈیا میں دیکھے, اپنے مرکزی کارکنوں کو بھی انہوں نے, رہنماؤں کو بھی نہیں بخشا ہے, بہت شدید تنقید کی ہے, اور بہت ہی افسوس کا اظہار کیا, اور پارٹی سے بھی بیزاری کا اظہار کیا ہے. کہا کہ ان کے رویے نامناسب تھے ایک ایسے حالات میں جب ہم ایک سوگ میں تھے اور غم میں تھے. ایسے میں انہوں نے جو ہے اسلام آباد میں ایک دم خوشی منائی. تو یہ وہ کہہ رہے, ان کے انداز بیان سے یہی لگتا ہے کہ پارٹی کو ایک ابھی تک کوئی افسوس ہی نہیں ہے ایک بہت بڑے لیڈر کے چھن جانے کے. کارکن سوگ میں ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی. تو ہماری وہ باتیں صادق آ جاتی ہیں جو اس سے پہلے ہم اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ رہنما نیازی صاحب اور آس پاس کے جو لوگ تھے وہ شاہ صاحب کو بائی پاس کر کے ڈاکٹر اقبال کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں. تو اس فوری طور پر کچھ یہ سوگ کے دن بھی پورے کیے بغیر یہ ایک دم سے اتنی بڑی تقریب جو ہے خوشی کی
جشن کا انہوں نے منایا. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے رابطے پہلے سے تھے اور یہ شاہ صاحب کے خلاف جو سازش کرنے کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے تھے وہ بالکل درست تھی. اور ابھی انہوں نے شاید ڈاکٹر اقبال کا خوف یہ تھا، ایک تو کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے آس پاس مختلف عرب امارات اور یورپی ممالک میں کچھ کما کے کچھ لوگ آئے ہیں، میرے خیال میں وہ گھوم رہے ہیں، تو شاید ان کو خدشہ یہ تھا کہ دوبارہ ٹکٹ چھینا جائے گا. دوسرا شاید ڈاکٹر اقبال سمجھتا تھا کہ چونکہ اگر سید جعفر شاہ صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس کے خاندان کے لوگ باقی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا اس کا جانشین بن کر کل دوبارہ شمولیت کا اعلان کر کے ٹکٹ نہ لے جائیں. یہ خوف تھا، اس وجہ سے فوری طور پر اس نے حالات بھی نہیں دیکھے، سوگ بھی نہیں دیکھا. لوگ جو ان کے پارٹی کے کارکن تھے ان کے جذبات کو دیکھے بغیر ایک دم چھلانگ مارا اور مفلر پہن لیا ادھر جا کر. تو ابھی انہوں نے جعفر شاہ صاحب کے گھرانے کا راستہ روکنے کے لیے میرے خیال میں یہ جلد بازی دکھائی، اور مرکز کو بھی دلچسپی شاہ صاحب کے گھرانے سے نہیں تھی اور ڈاکٹر اقبال میں تھی. اس وجہ سے انہوں نے بھی اس سوگ کے جو ماحول تھا اس کو نظر انداز کر دیا. صحیح، لیکن اگر ڈاکٹر اقبال کی پوزیشن میں بیٹھ کے دیکھیں تو ان کا فیصلہ کیا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی اور دیکھیں اگر دونوں میں میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اس حد تک تھی، ان کو یہ مطلوب تھا یہ ان کو مطلوب تھا، تو پھر بات تو بنی ہوئی تھی نا پہلے سے ہی. تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کچھ دو تین دن آپ رکیں، ہم نے 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے، یہ سوگ کے دن آپ ختم ہو جاتے ہیں، سیون کے بعد جو ہے ہم اس کا کسی جو ہے فورم میں باقاعدہ اعلان کر دیں. جب ان کو پتہ تھا ہم نے اس کو ہی ڈاکٹر اقبال کو ہی لینا ہے، ڈاکٹر اقبال کو پتہ تھا کہ جب میں نے یہیں جانا ہے ادھر ٹکٹ مجھے ہی ملنا ہے، ان کو اتنے امید تھے، تو پھر ان کو 2 دن 3 دن صبر کر لینا چاہیے تھا. اس سے اچھا امیج پیدا ہوتا ہے لوگوں میں. ابھی انہوں نے اپنے بارے میں امیج خراب کیا، سیاسی پوزیشن خراب ہو گئی، ان کے بارے میں لوگوں کے تاثرات خراب ہو گئے. اب ٹکٹ لے کے میرے خیال میں اتنا بڑا فائدہ تو نہیں ہوگا. ٹکٹ ملے گا شاہ صاحب آپ کے خیال میں؟ انہوں نے جوائن تو کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ٹکٹ تو نہیں ملا ہے نا. دیکھیں اس میں نا یہ جو مرحوم سید جعفر شاہ صاحب کے حوالے سے پارٹی کی صوبائی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، صوبائی اور مرکزی قیادت نے جو رویہ اختیار کیا تھا نا اس کا ایک تسلسل ہے. شاہ صاحب کے جنازے میں کسی رہنما نے شرکت کی نہیں کی. شاہ صاحب کو جب ان کو جتنا انہوں نے استعمال کرنا تھا، میں نے 2 دفعہ میں نے یہ ذکر کیا ہے، جتنا ان کو استعمال کرنا تھا انہوں نے یہ استعمال کر چکے تھے. اس کے بعد گزشتہ 2-2.5 مہینے سے شاہ صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے تھے خود بھی. اب وہ حالات کے اس پہ تھے، دھارے پہ، اس کے حالات کے اوپر ہی ان کا انحصار تھا، یہ ان کو لے کے کہاں جائیں گے. ہو سکتا ہے اچھے حالات پیدا ہوں الیکشن کے یا خراب ہوں، جو بھی ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب کا جو ایشو ہے نا، یہ کیا 10 دن بعد الیکشن ہو رہے تھے کہ انہوں نے 2 دن بعد ہی جا کے یہ ساری ایکٹیویٹی کی مرکزی قیادت کو یا ڈاکٹر صاحب کو. 15 نومبر کو تو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں گے، اس کے بعد کوئی حکومت بنے گی، اس کے بعد ضمنی الیکشن کی کسی تاریخ کا اعلان ہوگا، تو یہ جا کے کوئی 2021 میں تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ ضمنی. تو اتنی جلد بازی کس بات کی گئی یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور جلد بازی میرے خیال میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، پرویز الہی کا پاکستان کے کچھ 3-4 اخبارات میں یہ بیان شائع ہوا تھا کل. ٹھیک، اس نے کہا تھا جی کہ چونکہ قاپ لیگ الائنس میں ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا کیپٹن شفیع صاحب وہ آ چکے ہیں پارٹی میں، لہذا وہ حلقہ نمبر 3 میں قاپ لیگ اور پی ٹی آئی کا جو مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ انہوں نے کیپٹن شفیع کا نام لیا تھا. یہ ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسرا اس جلد بازی کی کوئی وجہ بظاہر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اس کو تو میں پی ٹی آئی کی اس جو میں کہتا ہوں نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارنے کا جو ایک عمل ہے نا اس کا تسلسل سمجھتا ہوں بیسیکلی. صحیح. تو اب ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ فرض کریں اگر انہوں نے جعفر شاہ صاحب کو استعمال کیا تھا تو جو بھی نیا صدر آئے گا اس کو بھی پھر استعمال ہی کریں گے. دیکھیں جعفر شاہ صاحب کے پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی نا، جب جعفر شاہ صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے اس سے پہلے کی میں پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو لوگ ایک مزاق سمجھ رہے تھے نا، اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے. سیریس لوگوں نے اداروں نے لینا ہی اس وقت شروع کیا جب 19 جولائی 2019 کو سید جعفر شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن ہوا ایز اے پریزیڈنٹ. اب سید جعفر شاہ صاحب کے مقابلے کی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا تو اس کو جو ہے نا یہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. ابھی تو وہ شاہ صاحب کا جو ایک اثر تھا نا اس کو انہوں نے اس گندے طریقے سے اس کو خراب کیا ہے، اس اثر کو زائل کیا ہے. کہ اب کون آئے گا میں بتاتا ہوں. نام کون ناشاد کا نام لیا جا رہا ہے. ناشاد صاحب
ٹھیک ہے وہ اپنے حلقے سے جیتتے رہے ہیں، مطلب ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا اپنا ایک ویژن ہے جس کی وجہ سے بلتستان ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بہت آگے چلے گا، لیکن پوری پارٹی کو لیڈ کر کے دھیامیر اور گلگت ریجنز کو کنٹرول کر کے پارٹی کو آگے بڑھانا وہ ایک الگ فن ہے. پیچھے اور کو آپ ویسے تو ہونا تو یہی ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے شاہ ناصر صاحب، وہ تو اس وقت قائم مقام صدر ہے، آٹومیٹکلی آئین کے تحت ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ان میں وہ کیپیسٹی ہے کہ اس پوری الیکشن کیمپین کو آگے بڑھائیں، آگے لے کے چلیں. اس کے بعد پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ فتح اللہ رہ جاتا ہے. فتح اللہ کی کیپیسٹی کا سب کو پتہ ہے، وہ کتنی کیپیسٹی ہے ان میں. وہ ابھی ان کا جو ایک ایس سی او کے ہمارے جو ایکس سی ایم نے انہوں نے ایک جائز بات کی تھی، ان سے لاکھ اختلاف سے یہ ہمارا، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ایس سی او کو 4 ارب دیے نواز شریف سے لا کے یا آپٹک فائبر کے حوالے سے جی بی گلگت کے اندر. اس میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سڑکوں کو جو توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے جو کچھ بنانا ہے وہ پہلے ہی کمپلیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سارا عمل کمپلیٹ کریں جو پہلے سے تھا، کہ اس کو جو ہے نا وہ جدید ترین مشینری سے گلگت کی سڑکوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ٹائم فریم بھی تھا. اس سے پہلے وہ اپنا کام کرے تاکہ ہم اپنا کام کمپلیٹ کر سکیں. اس پہ حافظ صاحب نے کوئی تنقید کی، اس کو لے کے فتح اللہ کی جو ویڈیو آئی، اس ویڈیو کے اوپر جو کمنٹس آئے ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھے تو بندہ ویسے ہی شرم سے ڈوب مرتا ہے. تو پھر کون متبادل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال ہی پھر رہ جاتے ہیں؟ سر دیکھیں، متبادل کوئی بھی آ جائے، اس وقت سچویشن ان کے کوئی کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی ہے. مشکلات بہت ہیں ان کے، چونکہ الیکشن سر پہ ہیں. اب برجس طاہر کو آپ نے دیکھا ہے نا 2015 کے الیکشن سے پہلے آ کے اس نے کتنی، آپ کو برجس طاہر کا 1% کوئی اس طرح کا کام نظر آ رہا ہے؟ 2009 کے الیکشن میں قمر زمان کائرہ کو آپ نے خود دیکھا، اس کی آپ جو ہے نا بہترین، آپ بہت کلوز آپ کی انٹریکشن رہی، کتنے ایکٹیولی وہ آ کے یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ پارٹی کو منظم کرنا، حالات کو سازگار کرنا، جوڑ توڑ جو بھی ہوتے وہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے یہاں؟ تو سینٹرل لیڈرشپ کی کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے؟ سر سینٹرل لیڈرشپ کو شاید یہ ہے کہ میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے یا تو ان کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کوئی زحمت نہ کریں، آپ کے بیلٹ باکسز بھر جائیں گے. آپ کو کس نے کہا کیمپین کرے؟ آپ کو کس نے کہا یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز کریں؟ یہ فیڈ بیک ادھر سے جاتی ہوگی. سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ 2-3 کینڈیڈیٹس نے کہیں پہ اس طرح کی باتیں کی ہیں پبلکلی. سر پبلکلی یہ باتیں ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کیمپین کرنی ہے، ہمارے وفاقی حکومت ہے، اس کے بعد ادارے ہمارے ساتھ. کل ہی کوئی رہنما ادھر پریس کلب بھی آیا تھا، وہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 16 نشستیں ہمیں دینے کا جو ہے وہ طے کیا ہے. اچھا، یہ کوئی جو جس رہنما نے بات کی ہے کوئی نامی گرامی، کوئی ویل نون ہے کہ نہیں؟ نامی گرامی تو کچھ بھی نہیں ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں، عہدہ بڑا ہے ان کے پاس، وہ صوبائی سطح کا جو ہے عہدیدار ہے. اچھا، ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہاں، وہ وثوق سے کہہ رہا تھا کہ 16 سیٹیں ہمیں دینے کی بات کی گئی ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا وہ پورا کیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں صوبائی صدارت جو ہے نا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آج کی نہیں، بہت، چونکہ امتیاز صاحب جو بتا رہے تھے نا کہ جب شاہ صاحب زیر علاج تھے اس وقت ان کے معاملات چل رہے تھے، مجھے لگتا یہ ہے چونکہ امجد صاحب حلقہ نمبر 1 سے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، حلقہ نمبر 2 سے اسی شہر کے اندر سے حفیظ صاحب پی ایم ایل این کے، تو میرے خیال میں گلگت شہر میں ہی صدارت کا مجھے امکانات نظر آ رہے. صحیح. اس کو ذرا مختصراً ذرا ہنٹس دے دیں تاکہ ہم کسی کنکلوژن کی طرف جا سکیں. گلگت شہر ہی ضلع بھی نہیں، گلگت شہر جو. اچھا، دیکھو اس میں شہر میں آپ کو کون لگتا ہے طاہر صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں ایک اور سوال کی طرف جاؤں، ذرا آپ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اگر پارٹی کے اندر فیصلہ کیا جائے تو میرے خیال میں اس وقت سوٹیبل یہی 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک نوشاد صاحب ہیں، دوسرا ڈاکٹر اقبال ہے. ٹھیک، اس اعتبار سے بھی سوٹیبل ہیں کہ انہوں نے شاہ صاحب کی طرح اپنے فیصلے نہیں سنانا ہے، انہوں نے فیصلے جو ہے لینا ہے، فیصلے کرنا نہیں ہے. تو ان کی مزاج کی اس طرح کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہاں پہ انگوٹھا مار چاہیے. گلگت میں بھی وہیں پہ ہوتا ہے؟ تو پورے پاکستان میں یہ ہوتے ہیں، یہ فیصلے کہیں اور کیے جاتے ہیں، یہ انگوٹھا لگاتے ہیں. تو انگوٹھا لگانے کے لیے اس سے بہترین شخصیات کہیں پہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو شہری علاقوں میں جو اثر رسوخ ہیں، یا تو فضا و نشاط ہے، اس کے پاس بھی بڑا تجربہ ہے، اور عمر کے اعتبار سے بھی اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حلقے میں بھی بڑے پاپولر ہیں. تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان دونوں میں ہی ناموں میں فیصلہ ہوگا. لیکن
یہ بھی امکان ہے کہ الیکشن کے بعد جب اس کا فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے کسی اور جماعت سے بھی کوئی اچھی شخصیت جو ہے توڑ کے جو ہے اپنے پارٹی میں شامل کر کے اس کو صدر بنا. ٹھیک ہے طاہر صاحب، مجھے آپ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ گورنر بھی ریزائن کر کے آ کے پارٹی کا صدر بنیں گے جو پہلے بھی تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، امکان ہے؟ دیکھیں یہ گورنر کا تسلسل ہے، جو نوشاد صاحب ہیں، ڈاکٹر اقبال ہیں، تو ڈاکٹر اقبال جو ہے چونکہ ایک بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، ایک فیلڈ میں باقاعدہ طور پر ایک پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں، تو پھر فدا محمد نوشاد ایک ادبی شخصیت ہیں اور علمی حوالے سے بھی اس کا ایک نام ہے، ایکسپیرینس بھی بہت ہے، تجربے بھی بہت ہے، اور پارٹیوں میں بھی زیادہ رہا ہے، تو ان کے تجربات زیادہ ہیں. جو آپ نام لیں گورنر صاحب، تو میرے خیال میں نہ وہ گورنر کے لیے فٹ ہے نہ صدر کے لیے فٹ ہے، اس لیے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا. کئی تقریبات میں ہم نے دیکھا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، بغیر بولے کام نکال لیتے اور ہیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کم نقصان دیا ہے، نون لیگ نے پی ٹی آئی کو کم نقصان دیا ہے، اور گورنر نے اپنے پارٹی کو زیادہ نقصان دیا ہے اپنے صرف چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو جو مطلب جو ویژن ہی نہیں رکھتا ہے، جو اپنے پارٹی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، وہ پارٹی کو کیسے فائدے دیتے ہیں. اس سے پہلے جب اگر یہ گورنر آج بھی پارٹی کا صدر ہوتے تو یہ جتنے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ان میں سے ایک بھی نہیں جاتا. یہ صرف شاہ صاحب کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ اعتماد کر کے ادھر چلے گئے تھے، تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. گورنر رہا تو شاید یہ صورتحال بھی نہ ہوتی، پارٹی بہت کمزور پوزیشن پہ ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اتحاد چوک میں مظاہرہ ہوا، اسمبلی کے سامنے ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے گورنر کے خلاف مظاہرے کیے. پھر سکردوں کے حوالے سے جو ایک زمین کا معاملہ تھا وہاں پہ اس کا بہت بڑا سکنڈل منظر عام پر لایا گیا. تو یہ خود اپنے پارٹی کے چند کارکنوں کو وہ نہیں سنبھال سکا، دوبارہ صدارت دیں گے تو پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. صحیح. شاہ صاحب آپ کے خیال میں کیا پاسبلٹی ہے گورنر ریزائن کر کے آ کے صدارت ان کو مل جائے؟ دیکھیں گورنر کا ریزائن کرنے کا تو مجھے نہیں ہے کہ گورنر سے الیکشن کے بعد عہدہ واپس لیا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا نا کہ آپ بندہ جو ہے نا ریزائن کرتا ہے، یار میں نے اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے، یہ پرفارمنس سے خوش نہ ہو تو تب واپس لیا جاتا ہے. گورنر کا مسئلہ یہ تھا نا، جعفر شاہ صاحب کے اس سے کیا جھگڑا تھا؟ جعفر شاہ صاحب کے ساتھ جھگڑا یہی تھا کہ گورنر کو اس بات کا خدشہ تھا جو اب ہونے جا رہا ہے. اب جعفر شاہ صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، گورنر کو یہ خدشہ تھا کہ جعفر شاہ سی ایم بنیں گے تو میں گورنر نہیں رہوں گا. اب جعفر شاہ صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن اب وہ گورنر بھی نہیں رہے گا الیکشن کے بعد. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن اس میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں پرفارمنس اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی وفاق نے اس کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ الیکشن کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو میری اطلاع ہے، اور الیکشن کے ریزلٹس جو پرائم منسٹر کو جو رپورٹس دی گئی نا 6 مہینے پہلے، جو بتا رہے ہیں نا آپ 16 پرائم منسٹر کو 18 سیٹوں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 18 سیٹیں جیت کے دیں گے. اچھا. اب جب 8 سیٹیں آئیں گی تو کھچائی تو کہیں ہوگی نا، گنڈا پور کی ہوگی، گورنر کی ہوگی، میری تو نہیں ہوگی یا آپ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو کھچائی ہی ہو سکتی ہے کہ ان کا عہدہ جو ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ گورنر کو پھر اس مرکز سے کتنی سپورٹ مل رہی ہے کہ وہ 18 سیٹیں لے کے دیں؟ اب وہ تو کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کے نون لیگ کی اگر ہم دیکھیں تو گورنر بنایا گیا ہے، گورنر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. گورنر اپنے ذاتی جو چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان سے باہر نکل کے ذرا گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں جا کے وہاں پہ ڈیولپمنٹس کو دیکھیں. جس طرح برجس طاہر نے کیا، سیکرٹریز کو بلائے، چیف سیکرٹریز کو بلائے، کوئی ٹک کے بیٹھے 5-6 گھنٹے کی کوئی بریفنگز لے لیں، کوئی مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 18 اگست 2018 کو جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے حلف اٹھایا تو اس سے پہلے حفیظ بہت کمزور تھا ایڈمنسٹریٹیولی. گورنر صاحب آئے، میر غضنفر کے گورنر تھے، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا حفیظ کو. رائے جلال صاحب آئے، انہوں رائے جلال، حفیظ اور گنڈاپور کے درمیان اتنی زبردست ورکنگ ریلیشن شپ ہو گئی، ہر بندے کے کام بنتے گئے. کسی نے ٹھیکوں کا، کسی نے اپائنٹمنٹس کا، کہیں پہ ججز کا، کہیں پہ مطلب گاڑیوں کا. وہ گاڑیوں کا بھی ایک جھگڑا چلا تھا. تو گورنر جب نئے آئے تھے تو گرم جوشی میں انہوں نے حفیظ سے کوئی گاڑیاں کہا جی آپ واپس کر دیں، حفیظ نے اس سے مانگی تھی. تو وہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. انہوں نے کہا یار آپ کا یہ حصہ ہے، آپ کا یہ حصہ ہے، آپ کا یہ حصہ ہے، ماشاء اللہ. تو اس سے نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا، کیونکہ یہ یہاں پہ تبلیغ کرتے رہے کہ جی ہم کرپشن کے خلاف ہیں. ہم تو حفیظ کو جب وفاق میں اور ادھر آئیں گے، گورنر کا مطلب یہ نا کہ 50% حکومت آ گئی ان کی. تو اس کے بعد تو پھر حفیظ کے گرد شکنجہ کس کے اس کو جو ہے نا کہیں اور وہ دیکھنا چاہتے تھے نا، جو پی ٹی آئی کا اصلی ورکر تھا
لیکن وہ جو حفیظ تھوڑے بہت اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی تھی اس کو توانا کر دیا انہوں نے, گیو اینڈ ٹیک کیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گورنر صاحب کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا تھا کہ وہ جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے 2-4 ارکان ہیں کینڈیڈیٹ, اس میں انجینئر اسماعیل اور عمران ندیم اور جعفر صاحب گانچک کے, ان کو پی ٹی آئی میں لانے کا ٹاسک بھی دیا تھا. انہوں نے مذاکرات بھی تھا, وہ ناکام رہا. ٹھیک. تو وہ جب ایک ناکام شخص کو دوبارہ آپ صدارت دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں کیا اچیومنٹ ہوگی, کیا وہ حاصل کریں گے؟ گورنر کا عہدہ بھی واپس لیا جائے گا تو پھر ان کی پارٹی کے اندر کیا پوزیشن رہے گی؟ سر پارٹی کے اندر پوزیشن کچھ بھی نہیں, بس ان کو سر دیکھیں نا, یہ آپ کے گورنر پہلے کہاں پہ تھے؟ قاپ لیگ میں تھے مشرف دور میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی میں تھے, اب پی ٹی آئی میں ہیں. تو ان کی پوزیشن اگلی کسی پارٹی میں ہوگی جو اقتدار میں ہوگی, کہیں پہ کوئی عہدہ شہدہ ہوگا. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ اس کے پوزیشن کی بات کر رہے ہیں. مثلا اس وقت جو حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, مثلا گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں اگلے مہینے, یہاں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ آ جائے, ایک دوسری بات یہ ہے کہ وفات میں جو ہے خود خان صاحب کی جو ہے حکومت کس پوزیشن میں, آپ کو پتہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے دسمبر میں جا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جنوری میں جا رہی ہے. اگر وہاں پہ گورنمنٹ بھی جائے, یہاں گورنمنٹ بھی نہ بنے پی ٹی آئی کی, تو یہ سب جائیں گے, تو صرف گورنر تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اس کے بعد سارے پس منظر میں جائیں گے, کون نہیں بچے گا, وہ قاپ لیگ کی حشر رہے گی, کوئی صدر قبول صابر حسین بچے گا جو آج بھی فٹ پاتھ پہ ہیں. مطلب ویسے پارٹی کے عہدوں کے لحاظ سے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. صابر بچے گا, وہ کیا نام ہے اوپر کھر والا سے, ظاہر الدین بابر بچے گا, اور 2-3 بچے, یہ بھی 2-4 مہینے نعرے لگائیں گے پھر تھک جائیں گے. صحیح, گمنام ہوں گے. چلا آخری سوال کی طرف آتے ہیں. سید جعفر شاہ صاحب کے صاحبزادے کی بھی سنا انٹری ہو رہی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں امتیاز طاہر صاحب؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کی نہیں آتی ہے پی ٹی آئی کی, ایک وہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر شاہ صاحب کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے, اب خود مرکزی قیادت بھی امتحان میں پڑ جائے گی. اگر شاہ صاحب کا بیٹا جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ٹکٹ کا وہ بھی دعویٰ کرے گا, وہ کہے گا میرا والد صاحب جو ہے پی ٹی آئی کا صدر ہے, تو ٹکٹ کا حق ہمارا بنتا ہے. اگر پبلک کا پریشر بھی ہوگا, کارکنوں کا دباؤ بھی ہوگا, تو ایسی صورتحال میں خود مرکزی جو قیادت ہے وہ بھی بڑی پریشانی سے اور امتحان سے وہ دوچار ہوگی. وہ اگر شاہ صاحب کے بیٹے کو دے دیتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال پھر یہ تمام سرگرمیاں جو ختم ہو جائیں گی. اگر ان کو دے دیتے ہیں, ایک منٹ شاہ صاحب, اگر ان کے بیٹے کو دے دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے تو وہ زیرو ہو گیا ڈاکٹر اقبال. اگر ڈاکٹر اقبال کو دے دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں شاہ صاحب کا جو بیٹا ہے پھر ایک اس کی نئی پوزیشن پیدا ہوگی وہاں پہ. پھر اگر وہ دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے اس کو آفر کریں گے شاہ صاحب کے بیٹے کو, تو میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر اقبال کو ٹکٹ لینا, چونکہ شاہ صاحب کا بیٹا یہاں پہ موجود ہے, کارکنوں اور ان کی سب کی جو ہے وہ دلچسپی شاہ صاحب کے بیٹے میں ہے. تو اگر شاہ صاحب کے بیٹے کو اگر وہاں پہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پارٹی میں بغاوت آ جائے گی, پارٹی کے تمام لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے میرے خیال میں نا, جس طرح سے پی ٹی آئی نے سید جعفر شاہ صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا نا, اس کے بعد میرا ذاتی مشورہ ہوگا کہ شاہ صاحب کا جو بیٹا اگر وہ پالیٹکس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے, جہاں ان کو ایک عزت مقام حاصل تھا. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ سید جعفر شاہ جب پیپلز پارٹی میں تھے ان کو کتنا جو ہے نا مرکزی قیادت ان کو اہمیت دیتی تھی. ان کو جو ہے مطلب وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پاکستان کی جو خورشید شاہ لیول یا آپ کے جو اس زمانے میں مخدوم امین فہیم یا یہ ہاں کائرہ لیول, اس لیول پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے. اور ہم نے پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کو دیکھا کہ جب یہ آ گئے بابا ریوان, ان کا جو دوسرے تیسرے مرکزی کو, اور جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا, اور پھر ہم بار بار جس طرح سے انہوں نے تنظیمی معاملات کے اوپر کیا ہے, اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو میں کبھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ شاہ صاحب کے صاحبزادے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی اس پلیٹ فارم سے اپنے پالیٹکس کو جاری رکھیں. اگر پالیٹکس جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم یہی ہے, ایکسیپٹنس بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, پیپلز پارٹی بہترین پلیٹ فارم. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.